السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائیں چیپٹر 6 آیت نمبر 60۔ عنوان ہے شوال کے 6 روزے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کر کے لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدل 10 گنا دے گا اسے، اور کوئی شخص ایک بدی کرے گا، برا کام کرے گا، تو اللہ اس کے برابر ہی اس کو قصوروار ٹھہرائے گا، اس میں بدلاؤ نہیں کرے گا، اسے بڑھائے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ اب ہم چلتے ہیں شوال کے 6 روزوں کے پاس، تو وہ اس کی بات اب اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث 1713 کہ عید کے بعد 6 روزے رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے 30 اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، تو اس کو 10 گنا سے آپ ملٹیپلائی کر دیجیے، یعنی کہ 336 روزے ہوتے ہیں، اس کو 10 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے، جب ایک نیکی لے کے جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ 10 گنا کر دے گا اسے۔ تو جب اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دن بنتے ہیں روزوں کے 360، اور چاند کا مہینہ جو ہوتا ہے 29 اور 30 کا ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہر مہینہ 30 کا بھی ہو جائے اس کے باوجود 360 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا 360 دن کا ثواب اس طریقے سے اس میں ثابت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے رکھے، تو لہٰذا ہم سب پر اب یہ سنت ہے کہ اب ہم سب اس کو سنت کو ادا کریں گے۔ تو اب امام مالک کا اس میں قول لاتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی اہل علم کو نہیں دیکھا شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے، تو لہٰذا ان کا موقف تھا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو۔ مگر دوسری طرف امام مالک کیا فرماتے ہیں، اس میں سب سے نیچی لائن میں آ جائیں اور وہاں دیکھیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ میں، جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے تو لے لو، اور جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ تو لہٰذا یہ معاملہ امام مالک کا کمزور تھا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو لہٰذا اب ہم امام مالک کی اس بات کو نہیں مانیں گے اور ہم شوال کے 6 روزے رکھیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں امام ابو حنیفہ کے پاس کہ یہ کیا کہتے ہیں ان روزوں کو۔ امام ابو حنیفہ خود اس معاملے میں کراہت محسوس کرتے تھے شوال کے 6 روزوں کے مطابق، تو لہٰذا امام ابو حنیفہ کی بھی اس میں کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ چکی۔ تو اب امام ابو حنیفہ کا کیا قول ہے اس کو پھر ہم دوبارہ سے دکھائیں گے، تاکہ جو ٹھیکیدار ہیں امام ابو حنیفہ کے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے بتایا اگر حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب وہی۔ تو اب حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق، تو اب ہم رکھیں گے امام ابو حنیفہ کی اس میں بات ہم نہیں مانیں گے۔ اگر اللہ سے ان کی بات ٹکرا جائے گی تب بھی نہیں مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے گی تب بھی نہیں مانیں گے، اور کسی اصحاب سے ٹکرائے گی تو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے خود بتایا، تو امام ابو حنیفہ کو مانو اور امام ابو حنیفہ کی بھی مانو۔ تو اس معاملے میں تمام کے تمام حنفی غیر مقلد ہیں، کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ کی یہ بات نہیں مانتے، اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے، سب کے سب روزہ رکھنے کے قائل ہیں، اور یہی موقف ہونا بھی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔